شہدائے کربلا کا یہ سفر کیوں ہوا؟ اصلاح امت کے لیے ہوا، یقینی طور پر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطا کیا ہوا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کیا، اس کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر وقت قربانی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہوتا ہے، اتنا اسے آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ پریشانیاں تو یقینی ہیں۔ جس بندے کو پریشانی نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور جس کو جتنی زیادہ پریشانیاں آئیں اتنا وہ ان پریشانیوں کے ذریعے اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، ان دونوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امام حسن گود میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ اور پھر آگے فرمایا حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب دو گروہ آپس میں بالکل آمنے سامنے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کا لقب عطا فرمایا، انہوں نے صلح فرمائی اور رخصت کے اوپر عمل فرما کے امت کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ میرا یہ بیٹا میدان کربلا میں، جس کو مقام غالباً نینوا کہتے ہیں، نینوا، اس کا پرانا نام، یا اس کو بعض لوگ مقام نینوا کے نام سے جانتے تھے، اور بعض لوگ اسے کرب و بلا، کرب و بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائشوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی جگہ۔ تو فرمایا کہ یہاں پر میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اب یہ خبر تو سب کے پاس تھی، ہونا ایسا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں اللہ سے دعا کی مولا کریم اس کو بچا لینا، ورنہ چاہتے تو دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالتا۔ تو امتحان آتا ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے تو تبھی کچھ مقام حاصل ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سارے کا سارا مجدہ کہ ضرور آزمائش آئے گی۔ جتنا کوئی اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، آزمائش بھی اتنی زیادہ کٹھن آتی ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے اس پر مقام بھی سب سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ نواسہ رسول ہونا کوئی عام بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ظاہری حیات میں فرما دیا تھا، فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو شہزادے، اور کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں، فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو جب بیٹے فرمایا تو پھر آزمائش بھی اتنی سخت آئی۔ ایک وہ نواسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ جن کو زہر دیا گیا، شہادت سری نصیب ہوئی۔ ایک وہ شہزادے ہیں کہ جن کو شہادت جہری نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ نسبت جتنی قریب تھی، اتنا کٹھن امتحان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ ابھی جو بات ہوئی تھی کہ یہ ابھی شعر بھی پڑھا گیا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے یا اتنے ستم کیے، وہ تاج تو یا وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ کچھ تخت و تاج کی تو بات تھی نہیں، یہ تو تھا دین کا احیاء۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کردار ہماری امت، یہ جو امت ہے، اس کے ہر فرد کے سامنے ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور سب سے بڑی جو ایک برائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے در پہ تھا، جس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ سے سفر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے مکہ کی جانب سفر فرمایا، اور پھر وہاں سے آپ نے اس جانب جس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک بندے کو پتہ ہے، بلا تمثیل مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے تکلیفیں بھی آئیں گی۔
وہ نواسہ رسول جب حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے پر جب حاضری دی ہوگی، یہ وہ باتیں ہیں حافظ صاحب کے جو محرم الحرام سے، جو یکم محرم سے پہلے کی ہیں، جب آپ نے وہاں سے سفر فرمایا 28 رجب جو بھی تاریخ ہے، بہرحال محرم سے پہلے کے یہ واقعات ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کہ شہادت بھی ہوگی، وہاں سے سفر فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے پہ حاضری دی۔ اب آپ تصور کریں کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ آخری حاضری ہے، اس حاضری کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے اجازت لینے کے بعد اپنی اماں جان، میں قربان جاؤں ایسی والدہ پر، قربان جاؤں ایسی ماں پر کہ جس نے امت کو عطا فرمایا حسین، کہ جس نے دین کا احیاء کیا، جس نے اسلامی قدروں کو پامال ہونے سے بچایا، ان کے پاس گئے، وہاں سے اجازت مانگی، ان کے مبارک روزے پہ حاضری دی، وہاں سے اجازت لے کے مکہ کا سفر فرمایا۔ مکہ کا سفر فرمانے کے بعد پھر وہاں پر پتہ چلا کہ میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حرم ہے نا، حرم، اور یہ جو محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، محرم کا لفظ جو ہے نا، یہی اپنے اندر حرمت رکھتا ہے۔ حرمت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک حرمت، کسی چیز کے اندر حرمت ہوتی ہے اس کی قباحتوں کی وجہ سے، وہ چیز ہی اتنی بری ہے کہ اس کے اندر حرمت ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، ان کی قباحتوں کی وجہ سے وہ حرام ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حرمت، عزت، احترام ملتا ہے ان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، کہ وہ چیز اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ مسجد الحرام کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد، تمام مساجد ہیں لیکن مسجد الحرام جو حرمت والی، عزت والی، آبرو والی مسجد ہے، ادھر حرم مدینہ ہے، ادھر حرم مکہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، لیکن آپ نے مدینہ کے حرم کے تقدس کو بھی بچایا، ادھر حرم مکہ کے تقدس کو بھی بچایا کہ یہاں پر خون بہنا یہ میں پسند نہیں کرتا، لیکن کسی کو ساتھ یہ بھی نہیں کہا یہ عظیمت ہے۔ ایک رخصت پر عمل فرمایا حضرت امام حسن نے، عظیمت پر عمل فرمایا امام حسین نے، کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تم یہ فرمایا کہ میرا مقصد ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے ہی نہیں، میرا مقصد ہے کہ میں ان کو اب وہ اس بات کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا تھا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حافظ صاحب، نیکی کا حکم دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کو گناہ سے روکنا یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ کوئی بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، آپ اسے کہیں کہ تم گناہ کے اندر مبتلا ہو، یہ کہنا کوئی عام بات نہیں، اور ہو بھی ایسا بندہ کہ جو بالکل کسی چیز کا لحاظ نہ کرتا ہو، جس کے بارے میں پتہ ہے ظالم و جابر ہے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی عام بات ہے۔ میں بلا تمثیل مثال دیتا ہوں، کوئی ایسا ملک، نام نہیں لیتا، کوئی ایسا ملک جو غلط کام کر رہا ہے، ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بندہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ہمت والا اور بڑے جسے کہتے ہیں نا جگرے والا کام ہے۔ یہ کر بھی وہی سکتا تھا جس کا نام حسین ہے، جس کا نام حسین ہے، حیدر کرار کے جو بیٹے ہیں، یہ انہوں نے ہی کربلا سے جب چلے پہنچے، اس سے پہلے بہت سی منازل ہیں، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ مدینہ چھوڑنا مولا حسین کے لیے بہت مشکل تھا، قبر رسول خدا سے دوری بہت سخت تھی، جناب زہرا کی قبر کو چھوڑنا، بھیا حسن کی قبر سے الوداع بڑا سخت تھا، بہت سخت مرحلہ تھا، لیکن اسلام کی خاطر امام حسین نے یہ قدم اٹھایا۔ امام حسین پھر اکیلے نہیں نکلے، امام حسین کے ساتھ لشکر نکلا ہے، کوئی یہ فقیر گھرانہ نہیں ہے، سردار گھرانہ ہے، نوازنے والا گھرانہ ہے، مال و متاع ہے، بہت زیادہ ثروت ہے، سارے رستے بانٹتے آئے، پھر خواتین کا ساتھ لے کے چلنا، بچوں کو ساتھ لے کے چلنا، تو یہ ان کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، نہ جنگ کرنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں، ابھی اصلاح کے لیے نکلے۔ اور پھر دیکھیں نا کتنا بڑا مقصد، کتنا بلند ہے آگے، کہ مکہ مکرمہ کے اندر آئے، تقریباً 2-2.5-3 مہینے وہاں پہ قیام ہے، وہاں پہ مسلسل نشستیں امام حسین کی، کبھی سرداروں سے ہے، کبھی جناب حکومتی کرندوں سے ہے، کبھی جو ہے جوانوں کے ساتھ ہیں، قبیلوں کو بلا بلا کے ان کو نصیحتیں کر رہے۔ لیکن جب دیکھیں نا اب دنیا جو ہے وہ حج کے لیے جاتی ہے، ہاں،
مقصد ہے کہ ہاں جی خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حکم پہ لبیک کہنا ہے اور وہاں پہ پہنچنا ہے. لیکن دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کتنا بڑا مقصد ہے. ہاں ساری دنیا جا رہی ہے کعبے کی طرف یا عرفات کی طرف، امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کے بندھے ہوئے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور ساری دنیا ادھر جا رہی. امام حسین کوئی عام معمولی نہیں ہے، کوئی بکال نہیں ہے، یہ دکان والا یہ عام فرد نہیں ہے، نواسہ رسول ہے، ایک شخصیت ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ سب جانتے ہیں. ہاں ایک ایسے بندے کا اپوزٹ جاننا جو ہے ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ مولا آقا آپ کہاں جا رہے ہیں. ہاں حج اتنا بڑا فریضہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کو خانہ خدا سے عشق ہے. 25 پیادہ حج کیے امام حسین علیہ السلام نے، مدینہ سے پیدل آتے ہیں مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. ہاں وہ جس سے عشق تھا اس کو چھوڑ کے جانا، ساری امت مسلمہ جو ہے وہ ادھر کعبہ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے. علامہ صاحب اگر یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اگر ہم اسی پہ گفتگو کو یہاں پر روکیں اور کل اسی پر گفتگو کریں دوبارہ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، سفر کا مطلب سب لوگ حج بیت اللہ کی طرف ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی اور سفر پر نکلتے ہیں،